بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں ہم ایک اور کلاس آف انٹیگریٹڈ سرکٹس اور پوری ایک دنیا ہی الگ ہے یہ الیکٹرانکس کی، جن کو مائکرو کنٹرولرز کہا جاتا ہے۔ انفیکٹ مائکرو کنٹرولرز ہیں تو انٹیگریٹڈ سرکٹس ہی، لیکن اس کے اندر جو سرکٹ بنایا گیا ہے وہ بیسیکلی ایک ون چپ کمپیوٹر ہے، یعنی وہ تمام کمپیوٹر والے کام کر سکتا ہے لیکن ایک چھوٹے اسکیل کے اوپر۔ اور بینگ این الیکٹرانکس پارٹ اور الیکٹرانکس کمپوننٹ، وہ ڈائریکٹلی انٹرفیس کر سکتا ہے ہمارے بہت سارے سگنل پروڈیوسنگ دوسرے آئی سیز کے ساتھ یا بہت سارے سینسرز کے ساتھ، جہاں سے وہ ریئل ورلڈ کی انفارمیشن کو کیپچر کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم اس مائکرو کنٹرولر کو پروگرام کر سکتے ہیں، یعنی اس کا اپنا کوئی فنکشن نہیں ہوتا، وہ فنکشن کرے گا بیسڈ اپون آور پروگرام۔ جو انسٹرکشنز ہم نے اس کو دی ہوئی ہوں گی کہ ان انپٹس کے اوپر یہ ایکشن لینا ہے اور اس ایکشن کے نتیجے میں یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنی ہے۔ سو لہٰذا مائکرو کنٹرولر بیسیکلی ایک چھوٹی سی سا کمپیوٹر ہے جو کہ ریئل ورلڈ سے سینسر سے انپٹ لے سکتا ہے، ان کو پروسیس کر سکتا ہے اس انفارمیشن کو، اور اس انفارمیشن کے پروسیس کے نتیجے میں کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہاں سے فیڈ بیک بھی لے سکتا ہے اس ڈیوائس سے کہ جو میں نے آؤٹ پٹ پروڈیوس کی ہے کیا وہ ایڈیکویٹ ہے یا نہیں۔ یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ سو پریکٹیکلی آج کل مائکرو کنٹرولرز تقریباً تمام چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈیوائس ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروگرامیبل ڈیوائس ہے، کہ اس کا فنکشن جو ہے وہ ہمارے پروگرام یا سافٹ ویئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ کہ اس کے ڈیزائن کے اوپر۔ اب سے پہلے جتنے آئی سیز کے ساتھ آپ نے کام کیا، لائک 555 ٹائمر تھا یا 4010 تھا یا ڈیکیڈ کاؤنٹر تھا 4017، یہ سب بہت اچھے آئی سیز ہیں، لیکن ان کا جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کام کو موڈیفائی وہ کر سکتے ہیں بیسڈ اپون دی ایکسٹرنل کمپوننٹس یا بیسڈ اپون دا کنفیگریشن جو اس کے اوپر دی جاتی ہے، لیکن اس سے علاوہ وہ اور ہٹ کے کام نہیں کر سکتے۔ مثلاً 4017 جو ہے وہ ٹائمر کا کام نہیں کر سکتا، جو 555 ہے وہ 4017 والا کام نہیں کر سکتا۔ تو ہر آئی سی جو بنایا جاتا ہے، ان کو ڈسکریٹ آئی سیز کہتے ہیں، وہ جس کام کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ وہی کام کر سکتے ہیں۔ جبکہ مائکرو کنٹرولرز جب بنائے جاتے ہیں تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کام کے لیے استعمال ہوگا، اور اس کا استعمال ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پروگرام کے اوپر یا ان انسٹرکشنز کے اوپر جو ہم اس کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جسٹ لائک جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے یا موبائل فون ہے، اس میں جو اس کا فنکشن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کون سا سافٹ ویئر یا کون سی اپلیکیشن آپ اس وقت چلا رہے ہیں۔ جو سی اپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہے وہ کمپیوٹر اس وقت اسی طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایٹ ٹائمز یہی کمپیوٹر آپ کے لیے ویڈیو پلے کر رہا ہوتا ہے، اور ایٹ ٹائمز یہی کمپیوٹر آپ کے لیے ورڈ پروسیسنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ سو اٹ ریئلی ڈیپینڈز اپون دی پروگرام جو آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ آل دو مائکرو کنٹرولرز اتنے پاورفل نہیں ہوتے جتنے آپ کا مائکرو پروسیسرز ہیں جو لیپ ٹاپس میں اور کمپیوٹرز میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جس طرح کی اپلیکیشنز میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں کے لیے ان کی یہ پاور کافی ہے۔ ہم نے مائکرو کنٹرولر سے ونڈوز نہیں چلانی، ہم نے مائکرو کنٹرولر سے صرف یہ سینس کرنا ہے کہ ایک پرٹیکولر موٹر کی سپیڈ کتنی ہے، اور اس سپیڈ کی بیس کے اوپر ہم نے اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کرنا ہے ٹو کنٹرول سم ادر ڈیوائس۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے اس کورس چھوٹے سے سیکشن میں کہ کس طرح سے مائکرو کنٹرولرز جو ہیں وہ اپنی اپلیکیشنز ڈیولپ کرنے میں کام آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے آئی سیز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ریئلی ان مائکرو کنٹرولرز نے الیکٹرانکس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے کہ آپ کو بہت بڑا سرکٹ جو کہ پہلے ڈسکریٹ کمپوننٹس کا بنانا پڑتا تھا، اب وہ سارے کی ساری اپلیکیشن، وہ ساری کی ساری لاجک سافٹ ویئر میں آ گئی، اور آپ کا فزیکل ہارڈ ویئر انتہائی چھوٹا ہو گیا۔ سو مائکرو کنٹرولرز کیا ہیں؟ دے آر ریئلی ون چپ کمپیوٹرس، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے آپ کا جو پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، اس میں بے تحاشا چپس لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں پروسیسر ہوتا ہے، اس میں میموری ہوتی ہے، اس میں ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اس میں
ماڈم ہوتا ہے، اس میں کمیونیکیشن سسٹمز ہوتے ہیں، سب الگ الگ چپس ہوتی ہیں، وہ ایک مربوط طریقے سے آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. جبکہ مائکرو کنٹرولر میں یہ تمام چیزیں ایک چھوٹے اسکیل کے اوپر، یعنی اس مائکرو کنٹرولر کی میموری میگا بائٹس میں نہیں ہوگی، کلو بائٹس میں ہوگی. اس کی سٹوریج کیپیسٹی گیگا بائٹس میں نہیں ہوگی، اس کی سٹوریج کیپیسٹی چند 100 بائٹ سے چند کلو بائٹس میں ہوگی. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ تمام کمپوننٹس ایک ہی چپ کے اندر مینوفیکچر کر دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ڈیوائسز جو کہ پیریفرل ڈیوائسز کہلاتی ہیں، جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سی پی یو سے الگ ہیں. مثال کے طور پہ کمیونیکیشن سسٹم ہے، سیریل کمیونیکیشن ہے، انالوگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن ہے. یہ ساری کی ساری الگ الگ ڈیوائسز ہوتی ہیں. پریکٹیکلی یہ ہمیں الگ الگ آئیسیز کی فارم میں بھی مل سکتی ہیں، لیکن ان ڈیوائسز کو ایک ہی چپ کے اندر پیک کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو فزیکل ہارڈ ویئر ہے اس میں آپ کو مزید آئی سی نہ لگانے پڑے. صرف ایک ہی کنٹرولر کے ساتھ آپ کسی بھی کمپوننٹ کو یوز کرنا چاہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں اسی چپ کے اوپر ہی اس کی ریم ہوتی ہے، اسی چپ کے اوپر ای پی روم ہوتی ہے. آل دو ہم چاہیں تو ایکسٹرنل ریم اور ایکسٹرنل ای پی روم بھی لگا سکتے ہیں اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے، لیکن موسٹ آف دی ٹائمز جو بھی چپ یوز کی جاتی ہے، جو بھی کنٹرولر یوز کیا جاتا ہے، اس کی انٹرنل ریم اور انٹرنل ای پی روم کو دیکھ کے چوز کیا جاتا ہے کہ ہم کتنی ریم ہمیں چاہیے اور کتنی ای پی روم چاہیے. پھر سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو آج کل مائکرو کنٹرولرز اویلیبل ہیں ان میں فلیش میموری ہوتی ہے، جسٹ لائک آپ کی فلیش ڈیوائس کی طرح. یہ فلیش میموری جو ہے یہ کئی مرتبہ ری پروگرامیبل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مائکرو کنٹرولرز میں آپ نے ایک مرتبہ ایک پروگرام ڈال دیا، اس کے بعد چاہے آپ اس کی پاور سپلائی آف کر دیں، جب بھی دوبارہ اس کو پاور سپلائی آن کریں گے جو لاسٹ پروگرام اس کے اندر موجود ہے وہ پروگرام دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور وہ دوبارہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا. سو ونس دا ڈیوائس از پروگرامڈ اٹ ول کنٹینیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو جو پروگرام آپ نے اس میں ڈالا ہے، جب تک کہ آپ اس کو خراب نہیں کر دیتے یا جب تک کہ آپ اس کو ری پروگرام نہیں کر دیتے. اور ری پروگرامنگ کے بڑا مزے کی بات یہ ہے کہ جو بگنرز ہیں یا ہابیسٹ ہیں ان کو ایک ہی آئی سی لے لیں، ایک ہی کنٹرولر لے لیں اور اس کے اوپر سارے ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں، ہزاروں دفعہ اس کو ری پروگرام کر سکتے ہیں وداؤٹ ڈیمیجنگ دا میموری. پھر جی فنکشن آف دا ڈیوائس ڈیپینڈز آن دی سافٹ ویئر انسائڈ دی کنٹرولر. ڈیفینیٹلی جو ڈیوائس کے اندر آپ نے سافٹ ویئر آپ نے جو بنایا ہے اور بنا کے بعد ٹرانسفر کیا ہے اس فنکشن کے کام پہ سافٹ ویئر کے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آئی سی یا وہ ڈیوائس کیسا کام کرے گی. سیم ڈیوائس کین بی یوزڈ for blinking LEDs, same device can be used for controlling the motor, same device can be used for sensing some function, some sensor. گھر میں آپ نے ایک سینسر لگایا ہوا ہے جو کہ کسی موشن کو سینس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آؤٹ پٹ ڈیوائس کے طور پر آپ نے ایک موبائل فون کی سم والا سسٹم اٹیچ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو SMS بھیج سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہی ایک ہی آئی سی مختلف قسم کے کام کر سکتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا سافٹ ویئر جو اس کے اندر ہے. سو اس میں بہت مزے کی بات ہے، اگر آپ سافٹ ویئر سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا ہارڈ ویئر کی بہت ساری پرابلمس سالو ہو جائیں گی. مائکرو کنٹرولر کین ٹیک ان پٹ فرام ایکسٹرنل ڈیوائسز ڈیفینیٹلی اینڈ سینڈ آؤٹ پٹ ٹو ویریس ادر ڈیوائسز ڈیفینیٹلی. اور ان دونوں کے درمیان میں اٹ کین ٹیک لاجیکل ڈیسیژنس ٹو کنٹرول دا ڈیوائسز بیسڈ اپون دیز ان پٹس. ایک لاجیکل ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور اس کی بیس کے اوپر مختلف آؤٹ پٹس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. یہ مختلف طرح کے مائکرو کنٹرولرز ہیں جو کہ آپ انکاؤنٹر کر سکتے ہیں یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا آئی سی ہے جس کے اندر 8 پنز ہیں، جسٹ لائک اے 555 ٹائمر کی طرح کا. اسی طرح سے یوز ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہینڈل ہو سکتا ہے. بریڈ بورڈ کے اوپر آپ آرام سے لگا سکتے ہیں، زیرو بورڈ بھی بنا سکتے ہیں. اور لیکن یہ ایک مائکرو کنٹرولر ہے، اس کے اندر پورا ایک سی پی یو موجود ہے جو کہ میتھمیٹیکل پروسیسنگ کر سکتا ہے، جو کیلکولیشنز کر سکتا ہے. یہ پنز ہیں جو کہ اپارٹ فرام پاور سپلائی باقی کی پنز ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے طور پہ کنفیگر کی جا سکتی ہیں کہ میں نے اس پن کے اوپر کوئی سینسر لگانا ہے اور اس پن کے اوپر میں نے ریلے لگانی ہے، اس پن کے اوپر موٹر لگانی ہے اینڈ سو آن. یہ بھی مائکرو کنٹرولر ہے، یہ 18 پن کا ہے، پک 16F628A اس کا نمبر ہے. مائکرو چپ کمپنی کا بنا ہوا ہے، یہ ایٹول کمپنی کا بنا ہوا تھا، اس کا نمبر ہے AT Tiny
85. Anyway, سو فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اس میں زیادہ IO لائنس اویلیبل ہے. اس کے اندر جو پیریفرل ڈیوائسز ہوں گی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا پروسیسنگ کرنے کے لیے وہ زیادہ انٹیگریٹڈ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو اس کے. اور زیادہ IO لائنز اویلیبل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایک وقت میں زیادہ ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, زیادہ سینسرز کے ساتھ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون یور نیڈ. یہ بھی مائکرو کنٹرولر ہے. اگین اس کی پنز اس سے بھی زیادہ ہیں, یہ 28 پنز کا ہے. یہ بھی مائکرو کنٹرولر ہے, اس کی پنز اس سے بھی زیادہ ہیں, اس میں 40 پنز ہیں. یہ بھی مائکرو کنٹرولر ہے, تقریباً اس کے ساتھ کا ہی ہے, لیکن یہ سرفیس ماؤنٹ ٹائپ کا ہے. یعنی یہ والے جو ہوتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس اینڈ ہابیسٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں, آسانی سے بریڈ بورڈ کے اوپر یوز ہو سکتے ہیں. پنز کی اسپیسنگ کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپس میں ان کو یوز کرنا آسان ہوتا ہے, ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے. یہ والے جو کنٹرولرز ہوتے ہیں یہ ایکچولی جب مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے لارج اسکیل کے اوپر تو پھر یوز کیے جاتے ہیں. انہی کا کاؤنٹر پارٹ اس فارم میں بھی اویلیبل ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چپ کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ جو کنیکشنز ہیں یہ قریب قریب ہوتے ہیں. تھوڑا سولڈرنگ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے لیکن اوور آل آپ کی ڈیوائس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے سرکٹ بورڈز دیکھے ہوں گے اپنے موبائل فون کے یا اور ڈیوائسز کے, اس میں اس طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے آئی سیز لگے ہوتے ہیں, انہیں سرفیس ماؤنٹ آئی سیز کہتے ہیں. یہ بھی مائکرو کنٹرولر ہے. اس کی پنز آپ دیکھیں بہت زیادہ پنز ہیں, بہت زیادہ IO لائنز اویلیبل ہیں LCD کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, پیریفرل ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, سینسرز کے ساتھ کرنے کے لیے. سو دیز آر آل بیسیکلی سیم, ایک ہی جیسی فنکشن کرنے والے, لیکن سب کی کیپیسٹی کا فرق ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو آپ کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے جو صرف 2 لوگوں کو لے جا سکتی ہے, آپ کے پاس کار بھی ہے جو 4 لوگوں کو لے جا سکتی ہے, آپ کے پاس وین بھی ہے جو 8 سے 10 لوگوں کو لے جا سکتی ہے, آپ کے پاس بس بھی ہے, آپ کے پاس ٹرین بھی ہے, آپ کے پاس جہاز بھی. تو تمام چیزوں کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ ایک جگہ سے لوگوں کو لے کے دوسری جگہ لے کے جانا, لیکن ان کی کیپیسٹی اور اویلیبل ریسورسز کا فرق ہے. مثلا اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا, لیکن کار ہے تو اس میں ایئر کنڈیشنر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے. سملرلی اور پیریفرل ڈیوائسز ہیں, مثلا میوزک سسٹم ہے, کار کے اندر میوزک سسٹم ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, لیکن موٹر سائیکل کے اندر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ مختلف طرح کے جو آئی سیز ہیں جو مختلف طرح کے مائکرو کنٹرولرز اویلیبل آپ کے پاس ہوتے ہیں, اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں میرے پاس کون کون سے فیسلٹیز اس کے اندر موجود ہیں تاکہ میں ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کر سکوں. اور جب آپ سیکھ رہے ہوں گے مائکرو کنٹرولرز تو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک درمیانی لیول کا مائکرو کنٹرولر چوز کریں, لائک سم تھنگ لائک دس ون اور سم تھنگ لائک دس ون, کہ اس میں ایک ریزنیبل نمبر آف پیریفرل ڈیوائسز پیکڈ ہوتی ہیں. آپ ان سب کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں. تو پھر آپ ایکچولی جب کوئی پروڈکٹ اپنی بنانا چاہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ نے تمام کمپوننٹس کے ساتھ تجربے کر کے دیکھے ہوں گے کہ کون سی چیز کیسے کام کرتی ہے. مائکرو کنٹرولر مینوفیکچر کرنے والی کمپنیز بہت ساری ہیں, جس طرح سے مائکرو پروسیسر مینوفیکچر کرنے والی کچھ کمپنیز ہیں, تو اسی طرح سے مائکرو کنٹرولرز مینوفیکچر کرنے والی کمپنیز ہیں, جن میں جو پاپولر کمپنیز ہیں ان کے نام میں نے آپ کو یہ لکھے ہیں. یہ ایک مائکرو چپ نام کی کمپنی ہے. مائکرو چپ US بیسڈ کمپنی ہے. بہت سارے ان کے مائکرو کنٹرولرز ہیں, ورائٹی ہے ان کے پاس مائکرو کنٹرولرز کی, اور ان کو جو مائکرو کنٹرولرز ہوتے ہیں ان سے پہلے پک ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا اس میں یہ پک لکھا ہوا ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ مائکرو چپ کا مائکرو کنٹرولر ہے, اور یہاں پہ یہ مائکرو چپ کا نشان بھی بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دوسری پاپولر کمپنی ایٹمل ہے. ایٹمل بیسیکلی میرا خیال ہے انٹل کی ہی ایک برانچ ہے, اور ون آف دی اولڈسٹ کمپنیز جو مائکرو کنٹرولرز بناتی ہے. بہت ساری مختلف قسم کی سیریز ان کی ہیں. ایک ایٹمل کی 8051 سیریز ہے جو کہ ایک بہت پرانی اور ٹائم ٹیسٹڈ سیریز ہے مائکرو کنٹرولرز کی, کم ہی یوز ہوتی ہے. اور انہی کی ایک دوسری ایک سیریز ہے AVR. یہ بہت ہی پاپولر مائکرو کنٹرولرز ہیں. یہ اور مائکرو چپ تقریباً ایک دوسرے کے رائیولز ہیں, مقابلے بازی کے اوپر ہیں یوزیج میں اور استعمال کرنے میں.
ٹیکساس انسٹرومنٹس ایک بہت ہی مشہور کمپنی ہے امریکہ میں، جنہوں نے سب سے پہلا مائکرو کنٹرولر بنایا تھا، اور ان کے بھی مائکرو کنٹرولرز ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مائکرو کنٹرولرز مختلف کمپنیز کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سب کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو نئے سرے سے ہر چیز سیکھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کو سوزوکی کار چلانی آتی ہے تو چانسز یہ ہے کہ آپ BMW بھی چلا لیں گے۔ مور اور لیس جو آئیڈیا ہے اس کا وہ ایک ہی ہے، دروازے ایک جیسے ہیں، ٹائر ایک جیسے ہیں، بریکیں ایک جیسی ہیں، گیئرز کا سسٹم تھوڑا سا فرق ہوگا، انڈیکیٹرز کا سسٹم تقریباً وہی ہے، ہینڈ بریک کا سسٹم تھوڑا سا فرق ہوگا، ڈرائیونگ کیپیسٹی کا فرق ہوگا، ایئر کنڈیشنر کے بٹنز کسی اور جگہ ہوں گے سوزوکی میں، اس کے بٹنز کسی اور جگہ ہوں گے، اور سو اینڈ سو فورتھ۔ لیکن مور اور لیس اگر آپ، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مائکرو کنٹرولر اچھی طریقے سے یوز کرنا آ جاتا ہے تو چانسز یہ ہیں کہ کسی دوسری کمپنی کا مائکرو کنٹرولر اگر آپ کو کسی بہتر وجہ سے مل رہا ہے، آئدر سستا مل رہا ہے یا بہتر کیپیبلٹیز کے ساتھ مل رہا ہے، تو اس میں سوئچ اوور کرنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ آپ کو تھوڑا سا اس کو ری لرن کرنا پڑے گا، اینڈ یو ول بی آن یور وے۔ تو اگر آپ کو ایک کار چلانی آتی ہے تو چانسز یہ ہے کہ آپ دوسری کار بھی آرام سے چلا لیں گے تھوڑی سی کوشش کے بعد، رائٹ۔ تو ہم اس کورس میں مینلی مائکرو چپ کے جو مائکرو کنٹرولرز ہیں اس کے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے، اور بعد میں جو ہم کچھ کورسز بھی کروائیں گے جو ریگولرلی ان کے متعلق اور AVR کے متعلق کورسز ہوں۔ ریممبر جو آپ کے موبائل فونز ہیں ان کے اندر بھی مائکرو کنٹرولرز استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی یہ ایٹمل والے بھی بناتے ہیں، اور یہ ٹیکساس انسٹرومنٹس والے بھی بناتے ہیں، سیمسنگ والے بھی بناتے ہیں، اور بہت سی کمپنیز والے بناتے ہیں۔ تو وہ بھی بیسیکلی یہی چیز ہے، لیکن صرف ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ تھوڑی سی ان عام مائکرو کنٹرولر سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مائکرو کنٹرولرز کہاں پائے جائیں گے، ان کا کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ آج کل کی دنیا میں آپ الیکٹرانکس کی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو ڈسکریٹ کمپوننٹ کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ تقریباً ہر چیز کے بیچ میں مائکرو کنٹرولرز ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ کچھ ڈسکریٹ کمپوننٹس استعمال کیے جاتے ہیں جن کو کہ وہ مائکرو کنٹرولرز جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ نتیجتاً آپ کی جو ڈیوائسز ہیں دے ہیو بیکم اسمارٹ ڈیوائسز، اسمارٹ ان اے سینس کہ وہ اپنی فنکشن اور اپنی کیپیبلٹیز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دی سچویشن، جبکہ اگر ڈسکریٹ کمپوننٹس کے ساتھ یہ کیپیبلٹی دینی ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ سب سے سمپلسٹ ڈیوائس آپ کے گھر میں ریموٹ کنٹرول ہے، بے تحاشا ریموٹ کنٹرول ہے، AC کا ریموٹ کنٹرول ہے، فریج کا، ٹیلی ویژن کا ریموٹ کنٹرول ہے، میوزک سسٹم کا ریموٹ کنٹرول۔ اس ریموٹ کنٹرول کے اندر بھی ایک مائکرو کنٹرولر لگا ہوا ہے جو ان بٹنز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے یہاں سے ایک انفراریڈ کی بیم نکالتا ہے جس سے آپ کی ڈیوائس کا فنکشن کنٹرول ہوتا ہے۔ سو یہ ایک سمپل بیم نہیں ہوتی، اٹ از اے میسج ٹو یور ٹیلی ویژن کہ میں نے کون سے چینل پہ سوئچ اوور کرنا ہے، میں نے والیوم کو اپ کرنا ہے، والیوم کو ڈاؤن کرنا ہے، یا میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسی ڈیوائسز ہیں جس میں کہ مائکرو کنٹرولر اس کے اپنے اندر لگا ہوا ہے، جس کے اپنے کام کے لیے، جس کا آپ کے ساتھ شاید ڈائریکٹلی کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ مثلا واشنگ مشین، اس کے اندر آپ نے پروگرام سیٹ کر دیا کہ میں نے ڈرٹی کپڑے دھونے ہیں، میں نے اس طرح کے کپڑے دھونے ہیں، اب وہ مائکرو کنٹرولر خود بخود ڈپینڈنگ اپون دا پروگرام وہاں سے صابن والا پانی کو آن کرے گا، ادھر سے مین پانی کو آن کرے گا، ادھر سے ہیٹر کو آن کرے گا، موٹر کو آن کرے گا، اسپن کرے گا کبھی اس ڈائریکشن میں کبھی اس ڈائریکشن میں، پھر رنس کا پائپ آن کا ویل کھول دے گا۔ یہ سارے کے سارے کام ایک مائکرو کنٹرولر یا ایک سے زیادہ مائکرو کنٹرولرز اس مشین کے اندر آپریٹ کر رہے ہوں گے، جو کہ اس کے سارے کام کو آٹومیٹ کر رہے ہوں گے۔ کیمراز، ہوم سسٹمز، مائکرو ویو اوون، ٹیلی ویژنز، ایون جوسرز اینڈ بلینڈرز، ریچارجیبل لائٹس میں بھی ایون اب مائکرو کنٹرولرز آ گئے ہیں جو کہ آپ کی دن کی روشنی اور آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو سینس کرتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، میں نے لائٹ تیز آن کرنی ہے، ہلکی آن کرنی ہے، اینڈ سو آن۔ سو مائکرو کنٹرولرز ان یور کار، ایک کار کے اندر بھی بے تحاشا مائکرو کنٹرولرز ہوتے ہیں۔ کہاں کہاں؟ مثلاً اس کے انجن کے اندر ہے جو کہ اس کی انجن کی ٹرانسمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کی سپیڈ کو جج کر رہے ہیں، انجن کے مختلف پارٹس کو سینس کرتے ہیں، آٹومیٹک گیئرز میں اگر وہ گیئرز کو چینج کرنا ہے اس کو چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کار میں سیکیورٹی سسٹم لگایا ہوا ہے
تھیفٹ پروٹیکشن کے لیے، وہ بھی آپ کا مائکرو کنٹرولر کنٹرولڈ ہے. یہ سینس کرنے کے لیے کہ اس کس سیٹ کے اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا، اور وہاں کا ایئر بیگ جو ہے سیٹ بیلٹ ٹائٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اگین یہ مائکرو کنٹرولر سینس کرے گا. ایون جو آپ کی ونڈوز ہیں ان کو اوپر یا نیچے کرنے کے لیے وہاں پہ بھی مائکرو کنٹرولر استعمال کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، بٹ یہ موٹر کو کنٹرول کرنا ہے بیسڈ اپون دا بٹن، تو وہ بھی مائکرو کنٹرولر کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور پھر بے تحاشا اور چیزیں ہیں اس میں، آپ کا میوزک سسٹم لگا ہوا ہے، آپ کے ایئر بیگز ہیں، آپ کی بریک سسٹم ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں مائکرو کنٹرولر کے ساتھ کنٹرول ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی گاڑی میں تقریباً 30 سے 40 مائکرو کنٹرولرز لگے ہوتے ہیں جو مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. جنرل الیکٹرانکس میں یہ جیسے یہ ہابیسٹ ہیں یا آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول کار ہوتی ہے کھیلنے کے لیے. یہاں پہ یہ جو تصویر ہے اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے ایک کار کے چیسز کو لے کے اس کو ماڈیفائی کر کے یہاں پر یہ مائکرو کنٹرولر لگا ہوا ہے. یہ مائکرو کنٹرولر کا بورڈ ہے. یہاں پر یہ اس کا موٹر ڈرائیور اس نے شاید یوز کیا ہے، اور یہ بھی موٹر ڈرائیور ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے. تو اس طرح سے اس نے مائکرو کنٹرولرز کے ساتھ اس کار کو کیا ہے. تو یہ ہابیسٹ آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی اور کارآمد چیز ہے، جس سے کہ آپ بہت ساری چیزیں، بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں جسٹ بائی چینجنگ دی پروگرام اینڈ اے لٹل بٹ چینج ان دی ہارڈ ویئر جو انٹرفیسنگ کے لیے آپ کو چاہیے، اور بہت ہی ایکسائٹنگ اینڈ آپ اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں. روبوٹس، انڈسٹریل روبوٹس انڈسٹری میں بے تحاشا کام ہے جو کہ مائکرو کنٹرولرز کرتے ہیں. چھوٹے لیول کے اوپر چھوڑ کے آپ بڑے لیول کے اوپر چلے جائیں، بات تو وہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ اب موٹر سائیکل بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے، اور ایک شپ وہ بھی ایک ڈیوائس ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن فنکشن کیا فرق ہے؟ چل اس میں بھی پسٹن رہے اور جو شپ ہے اس میں بھی پسٹن چل رہے ہیں. جو کارکردگی ہے وہ بھی ویسے ہی ہے، لیکن صرف کیپیسٹی کا فرق ہے. انڈسٹری میں جو روبوٹس یوز ہوتے ہیں، جو کاروں کو اسمبل کرنے میں استعمال ہوتے ہیں یا اور کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی مائکرو کنٹرولرز ہوتے ہیں جو کہ ان کی موٹرز کو اور ان کے جو پوزیشننگ سسٹم ہے اس کو چلاتے ہیں، اور اس کی بیس کے اوپر وہ مختلف کام کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. سو مائکرو کنٹرولرز آر ایوری ویئر. انڈسٹریل کنٹرول سسٹم میں جہاں پہ بہت سارے انڈسٹری میں سسٹمز ہیں، کنٹرول ہو رہے ہیں، کہیں پہ بوائلر چل رہا ہے، کہیں پر چلر چل رہا ہے، کہیں پر کیمیکلز کی مکسنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہے، اور کسی جگہ پہ اس کی پی ایچ کو مانیٹر کیا جانا ہے، کسی جگہ پر اس کی ٹیمپریچر کو مانیٹر کیا جانا ہے، کسی جگہ ہیومیڈیٹی کو سسٹم کی مانیٹر کیا جانا ہے، کہیں کنویئر بیلٹ نے چلنا ہے، کہیں اس کا ہیٹر کا فین ہے وہ چلنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مائکرو کنٹرولر کے ساتھ انڈسٹری میں کنٹرول کی جاتی ہیں، اور تمام چیزوں کے کنٹرول سگنلز ایک سینٹرل کمپیوٹر میں بھیجے جاتے ہیں، جس کے ساتھ آپ اس طرح کے انٹرفیسنگ کارڈ ہوتے ہیں. یہ بھی آپ مائکرو کنٹرولر کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور کمپیوٹر کے اوپر آپ کے پاس سارا کنٹرول پینل آپ بنا سکتے ہیں. آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ویژول بیسک میں یا C# میں، کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں بنا سکتے ہیں کہ میرا کون سے سینسر کا ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے، اور میں کون سی سینسر کو، کون سی موٹر کو آن کرنا چاہتا ہوں یا آف کرنا چاہتا ہوں بیسڈ اپون دس ڈیٹا. یا آپ آٹومیٹک بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ. سو انڈسٹری میں بھی مائکرو کنٹرولرز کا بہت زیادہ رول ہے. پریزنٹ انڈسٹری مائکرو کنٹرولرز کے بغیر نہیں چل سکتی. ریسرچ میں یس جو آپ سے پہلے جتنی اپنی مثالیں دیکھی اس میں، کیونکہ جو پروڈکٹس تھیں وہ کمرشلی بنائی جاتی ہیں، اور آپ خود بھی اگر بنائیں گے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ کمرشل لیول کے اوپر بنائیں گے. لیکن جب آپ نے پروٹوٹائپ بنانا ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے، ریسرچ کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو ایک یا دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ بھی آپ مائکرو کنٹرولرز کے ساتھ بنا سکتے ہیں. مثلاً یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایتھلیٹ ہے جو اپنے موومنٹ آف فٹ جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے کہ چلتے وقت مختلف جو جوائنٹس ہیں ان کے اوپر کیسے پریشرز آتے ہیں. تو یہ اس نے اپنے بوٹ کے اوپر 3-4 چیزیں کی ہوئی ہیں، وہ اس کے اندر لاگ کرے گا، اور لاگ کرنے کے بعد ان کے ڈیٹا کو اپنے کمپیوٹر میں لے جا کے انالائز کرے گا. اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھی ایک میرا خیال ہے یہ ECG کے الیکٹروڈس ہیں جو کہ شخص اپنی باڈی پہ لگائے گا، اور مختلف ایکٹیویٹی کے دوران وہ ڈیٹا جو ہے ایکوائر کیا جائے گا. ایکوائر کرنے کے بعد مائکرو کنٹرولر میں آئے گا، اور مائکرو کنٹرولر سے اس کے بعد اس کو پروسیس کرنے کے بعد کمپیوٹر میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پہ ہم اس کو انالائز کر سکیں گے کہ کس طرح کے سگنلز آ رہے ہیں. اور بہت ساری ریسرچ ہے. آپ کسی جگہ پہ کسی پر کوئی جانور ہیں، آپ ان کے ہیبیٹیٹ کا، ان کے ٹیمپریچرز کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں،
وہاں پر بھی کنٹرولر لگایا جا سکتا ہے جو اس کا ڈیٹا کو اپنے اندر اسٹور کرتا رہے گا، بیٹری پیک ہوگا، اور آپ ہفتے بعد 10 دن بعد وہاں سے جا کے ڈیٹا لے سکتے ہیں، اس کو انالائز کر سکتے ہیں. ایون وہ آپ کا ڈیٹا آپ کو ایک اٹیچڈ موبائل فون کے ذریعے SMS بھی کر سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور اینڈ ریمبر آل دس از ویری ایزی، ویری ایزی. ایک مرتبہ چیزوں کی سمجھ آ جائے تو پھر اس کو یوز کرنے میں کوئی مشکل کام نہیں، بالکل آسان ہے. جسٹ لائک جیسے ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے نا، آپ کو انگریزی کے الفاظ آ جائیں، آپ کو ان کی ووکیبلری آ جائے، جملے بنانے آ جائیں، اور پھر جو کانسیپٹ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ کو مائکرو کنٹرولر کے اور جنرل الیکٹرانکس کے تھوڑے سے پرنسپلز آ جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں پرووائڈیڈ وہ لاجیکل ہو. یہ نہیں کہ آپ کو ایک ایسی بات کہہ دیں کہ مائکرو کنٹرولر مجھے یہ بتایا کہ میں امیر کیسے ہو جاؤں. تو ایک لاجیکل بات ہے، جو بات بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے یو کین میک اٹ. سو اب تک ہم نے یہ بات کی کہ مائکرو کنٹرولرز آر امپورٹنٹ، نو ڈاؤٹ، اور دے ہیو چینجڈ، ریئلی چینجڈ دا وے الیکٹرانکس از پروگریسنگ. آج سے 20 سال پہلے جو الیکٹرانکس کے کمپوننٹس اویلیبل تھے ان کے ساتھ جو چیزیں بنائی جاتی تھیں، آج مائکرو کنٹرولر کے ساتھ وہی چیزیں بنانی انتہائی آسان ہو گئی ہیں، اور انتہائی آسان ہے ان کو ماڈیفائی کرنا. سو بیسیکلی کنٹرول سسٹم ہوتا کیا ہے؟ کنٹرول سسٹم میں کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ان پٹ آتی ہے. وہ ریئل ورلڈ سے بھی ان پٹ ہو سکتی ہے، وہ کسی آؤٹ پٹ کی ہی ان پٹ کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. اس ان پٹ کو کچھ پروسیس کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے پروگرام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پروسیسنگ کیا کرنی ہے، اور اس پروسیسنگ کے نتیجے میں ایک آؤٹ پٹ نکالی جاتی ہے. جو آؤٹ پٹ نکالی جاتی ہے اس کو واپس ایک فیڈ بیک سسٹم کے تحت دوبارہ ان پٹ میں فیڈ کیا جاتا ہے، جسٹ ٹو نو کہ کیا میری ریکوائرڈ آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہی ہے یا نہیں. مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک مطلوبہ حد تک روشنی ہونی چاہیے، رائٹ؟ تو ایک آپ کے پاس ان پٹ سینسر ہوگا جو کمرے کے اندر موجود جو روشنی ہے اس کو سینس کر رہا ہوگا. اس کی سینسنگ جو ان پٹ ہے وہ آپ کے پاس یہاں آئے گی، یہاں پروسیس کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے کہ یہ روشنی کی مقدار کتنی ہے. سے فار ایگزامپل کسی بھی اسکیل کے اوپر یہ 1 سے لے کے 10 کے درمیان ویلیو ہے، آپ کے پاس 5 ویلیو آ رہی ہے، اور آپ اس کی ویلیو کو 7 کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. تو آؤٹ پٹ میں آپ کے پاس بلب لگا ہوا ہے، اور بلب کی جو انٹینسٹی ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے تھے. یہاں سے آپ اس کو کہیں گے بلب کو کہ بلب کا جو ڈرائیور سرکٹ ہوگا کہ روشنی کو بڑھا دی جائے، تو بلب کی برائٹنس کو بڑھا دی جائے گا. اس کے بڑھانے کے نتیجے میں جو کمرے میں روشنی ہے وہ بڑھ جائے گی، تو جو کمرے کی روشنی ہے وہ دوبارہ سے فیڈ بیک ہوگی واپس ان پٹ ڈیوائس کے اوپر، اور پھر پروسیس ہوگی کہ کیا اب روشنی جو ہے وہ 7 پہ پہنچ گئی. اگر پہنچ گئی ہے تو وہ اس کو اپنے بلب کو اور زیادہ برائٹ کرنے روک دے گا، جتنی برائٹنس تھی وہ کافی ہے. اور اگر یہ روشنی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ یہاں سے سینس کرے گا کہ اب روشنی کی مقدار 9 ہو گئی ہے، لہذا اس بلب کی کو تھوڑا سا ڈم کر دیا جائے، تو وہ اس کو ڈم کر دے گا. سو دس از ہاؤ ایک فیڈ بیک سسٹم کے تحت ایک کنٹرول سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے. یہ ایک آئیڈیل کنٹرول سسٹم کا میں نے آپ کو نقشہ بتایا ہے، سمپلیفائڈ. تمام کنٹرول سسٹمز اسی پرنسپل پہ کام کرتے ہیں، صرف ان پٹ کا طریقہ کار بدل جائے گا، آؤٹ پٹ کا طریقہ کار بدل جائے گا. پروسیسنگ کے لیے جو چیز آپ نے پروسیس کرنی ہے، جو آپ کی لاجک ہے، اس میں فرق آئے گا. سو ایک مائکرو کنٹرولر سسٹم کیسا ہوتا ہے؟ تو مائکرو کنٹرولر سسٹم میں اگر آپ کے پاس یہ مائکرو کنٹرولر ہے تو اس میں بہت سارے سورسز سے ان پٹ آ رہی ہوگی. وہ ان پٹ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ ایک سیریل کمیونیکیشن، RS-232 ہم سیریل کمیونیکیشن کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے جو پرانے کمپیوٹرز تھے ڈیسک ٹاپ والے، ان کے پیچھے ایک سیریل پورٹ ہوتی تھی سیریل کمیونیکیشن کرنے کے لیے. آج کل یہ کم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ USB نے لے لی ہے، بٹ اسٹل کمیونیکیشن از دیئر، اسٹل سیریل کمیونیکیشن. اب یہ سیریل کمیونیکیشن سسٹم آگے بہت سارے مختلف طرح کے ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر اس نے ایک GSM ماڈم دکھایا ہے جو کہ جس میں سم لگی ہوگی، اور یہ آپ کے جو نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کسی جگہ سے اپنے وولٹیج کو سینس کرنا ہے، مثلا بیٹری کی وولٹیج ہے، کسی سینسر کی وولٹیج ہے. بہت سارے سینسرز اپنی آؤٹ پٹ کو ان دی فارم آف وولٹیج دیتے ہیں، جیسے ٹیمپریچر سینسرز ہیں، پریشر سینسرز ہیں، الٹیچیوڈ سینسرز ہیں.
فورس سینسرز ہیں, پی ایچ سینسرز ہیں, بے تحاشا قسم کے سینسرز ہیں, وہ سارے کے سارے اپنی آؤٹ پٹ ان دی فارم آف اے وولٹیج دیتے ہیں. اس وولٹیج کو ہم ایک اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر میں فیڈ کریں گے اور وہ مائکرو کنٹرولر میں چلتا ہے. یہ اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورشن کا پروسیس الگ بھی ہو سکتا ہے اور مائکرو کنٹرولر کے اندر بلٹ ان بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ جو مائکرو کنٹرولر پک کے یوز کرتے ہیں یا آپ کو اگلے کورسز میں کروائیں گے, ان کے اندر یہ کنورشن اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہے. سملرلی آپ کرنٹ کو میجر کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ایک اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورشن کے ذریعے کنورٹ کیا اور مائکرو کنٹرولر میں فیڈ کر دیا. کسی چیز کی فریکوینسی کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں, مثلا ایک ویل ہے وہ گھوم رہا ہے, پہیہ گھوم رہا ہے, کہ پنکھا چل رہا ہے یا کوئی موٹر چل رہی ہے, اور آپ میجر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی تیز موو کر رہا ہے, تو اس کے اوپر آپ ایک کوئی ان پٹ کا ایک لگا دیں گے, لائٹ کا سورس لگا دیں گے یا کوئی بھی ایسی چیز لگا دیں گے, تو وہ اس کے گھومنے کی جو سگنلز ہیں وہ ان دی فارم آف اے کاؤنٹر آئیں گے. اس کاؤنٹر سے آپ اس کی فریکوینسی میجر کر سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ سگنلز آ رہے ہیں, اور اس کو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی اسپیڈ پہ گھوم رہا ہے. سملرلی آپ ٹیمپریچر میجر کریں, اور بہت ساری بے تحاشا قسم کی انپٹس ہیں جو کہ مائکرو کنٹرولر میں دی جاتی ہیں. سو ایک اینڈ کے اوپر دیر آر انپٹس اور دوسرے اینڈ کے اوپر دیر آر آؤٹ پٹس. آؤٹ پٹ آپ اس مائکرو کنٹرولر کے ساتھ کسی ریلے کو آن کر سکتے ہیں, اور جب ریلے کو آن کر لیں گے تو اس کے ساتھ ایک بڑی موٹر کو آن کر سکتے ہیں, پاور لائٹس کو آن کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو, مشینری کسی کو آن کر سکتے ہیں, ایل ای ڈی انڈیکیٹرز کو آن کر سکتے ہیں, کسی بزرز کو کر سکتے ہیں, ایل سی ڈی کو کر سکتے ہیں, اور بہت ساری آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی ایک مائکرو کنٹرولر کا کنٹرول سسٹم میں ایک مائکرو کنٹرولر آپ کے ہارٹ کے اوپر ہوگا آف یور پروسیس, اور اس میں آپ ڈپینڈنگ اپون, ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک پروجیکٹ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی, ہو سکتا ہے اس میں صرف یہ ایک چیز ہو اور یہ ایک چیز ہو, ٹھیک ہے, یا یہ ایک چیز ہو اور یہ ہو, ڈپینڈنگ اپون آپ کے پروجیکٹ کی نیچر کیا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی مائکرو کنٹرولر کے اندر وہ تمام کیپیبلٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ریئل ورلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. صرف تھوڑا سا ایکسٹرنل ہارڈ ویئر سم ٹائمز ریکوائرڈ ہوتا ہے, جو کہ جہاں خاص طور پہ پاور سورسز کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرنل ہارڈ ویئر لگانا پڑتا ہے, ادروائز آپ کو کوئی اور خاص چیز نہیں لگانی پڑتی. اوکے, اب ہم آپ کو, اب تک ہم نے ایک جنرل انٹروڈکشن لے لیا مائکرو کنٹرولرز کے متعلق کہ مائکرو کنٹرولرز کیا ہوتے ہیں, اور آپ کنونس بھی ہو گئے آئی ایم شیور کہ مائکرو کنٹرولر کو سیکھ لیا جائے تو بہت ہی مزیدار کام ہو سکتا ہے. یہاں اب میں آپ کو ایک جنرل انٹروڈکشن تھوڑا سا دوں گا. میں بڑے مائکرو کنٹرولر کے بجائے میں نے درمیانی لیول کا مائکرو کنٹرولر چوز کیا ہے, جسٹ ٹو انٹروڈیوس یو. یہ ایک مائکرو چپ کمپنی کا مائکرو کنٹرولر ہے, پک 16F628A. تھوڑا سا میں یہاں پہ بریفلی بتا دوں کہ پک ان مائکرو چپ کے تمام مائکرو کنٹرولر سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے, پیریفرل انٹرفیس کنٹرولر, اس کی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. 16 اس کی سیریز نمبر ہے, یعنی فیملی نمبر ہے. اس میں مائکرو چپ کے جو کنٹرولر ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا ریسورسز اینڈ ڈپینڈنگ اپون دی کیپیبلٹیز. جیسے کاروں میں آپ یہ سمجھیں کہ ٹویوٹا کمپنی اگر بنانے والی ہے تو وہ ویٹس سیریز کی کاریں بھی بناتی ہے جو کہ ایک چھوٹے سیریز ہے, کرولا سیریز کی بھی کاریں بناتی ہے جس میں آگے بہت سارے ماڈلز ہوتے ہیں. اسی طرح سے الٹس سیریز کی کاریں بنتی ہیں جس میں آگے بہت سارے ماڈلز ہو سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ فیملی کا نمبر ہے 16, ٹھیک ہے. یہ 16 F اسٹینڈس فار کہ اس کے اندر فلیش میموری لگی ہوئی ہے. فلیش میموری اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائکرو کنٹرولر ری پروگرامیبل ہے, اس کو جب چاہے آپ دوبارہ ری پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ پاور آف کر دیں گے تو جو لاسٹ پروگرام آپ نے اس میں ڈالا ہے وہ اس میں محفوظ رہے گا فلیش ڈرائیو کی طرح. 628A اس کا ماڈل نمبر ہے جو کہ اس کی کیپیبلٹیز بتائے گا. باقی یہ چیزیں ہمارے کام کے لیے. سو یہ آئی سی آپ کے پاس ایک 18 پن کا آئی سی ہے, اور اس کی اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں اسی طرح سے یہ پن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس طرح سے چلے گا. جب ہم نے ڈسکریٹ کمپوننٹس کے بارے میں بات کی تھی تو عام طور پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آئی سیز کے پن نمبر سے بات کریں گے. پن نمبر 1 کے ساتھ گراؤنڈ کر دیں, پن نمبر 2 کے ساتھ ان پٹ لگا دیں, پن نمبر 5 کے ساتھ آؤٹ پٹ لگا دیں, وغیرہ وغیرہ. مائکرو کنٹرولرز میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے, لیکن یوزلی جب ہم مائکرو کنٹرولرز کی بات کرتے ہیں تو ہم پنز کو ان کے فنکشن سے یاد رکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ پن نمبر 1, ہم کہیں گے RA2 کے اوپر ان پٹ دے دیں.
تو RA2 اب ہم اس مائکرو کنٹرولر کی دیکھیں گے کہ اس کی مائکرو کنٹرولر کی RA2 وہ کون سی پن کے اوپر ہے، وہ آپ کو اس کی ڈائیگرام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پن نمبر 1 ہے. یا اگر میں یہ کہوں گا کہ RB7 کے ساتھ LED لگا دیں تو RB7 آپ دیکھیں گے یہ پن نمبر 13 ہے، آپ یہاں پہ LED لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈفرینٹ مائکرو کنٹرولر یوز کریں گے، آپ کے پاس 6 to 8 نہیں ہے، آپ کے پاس لیٹ سے کوئی اور نمبر ہے اور وہ بھی مائکرو چپ کا ہی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ کمپیٹیبل ہے، لیکن اس میں RB7 ضروری نہیں پن نمبر 13 پہ ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں RB7 پن نمبر 17 پہ ہو. تو آپ اس کی ڈیٹا شیٹ دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ RB7 کہاں پر ہے، آپ اس پن پہ LED لگا دیں گے. باقی کا سارا فنکشن اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ 6 to 8 میں ہوگا. تو ان پنس کے نام ہوتے ہیں، تو آپ کو ان ناموں سے ان پنس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ایک پن کے کئی نام ہیں. مثلا لیٹ سے ہم یہ آسان سا نام دیکھتے ہیں کہ اس میں RB1 بھی ہے، RX بھی ہے اور DT بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پن 3 طرح کے فنکشنز کر سکتی ہے. یہ RB1 والا فنکشن بھی کرے گی، RX والا فنکشن بھی کرے گی اور DT والا فنکشن بھی کرے گی. لیکن یہ ڈٹرمن کیسے کیا جائے گا کہ یہ کون سے والا فنکشن کرے گی؟ یہ ڈٹرمنیشن آپ کا پروگرام کرے گا. جو پروگرام ہم اس کے اندر فیڈ کریں گے اس کے اندر کنفیگریشن ہوتی ہے، جس کنفیگریشن سے یہ پتا چلے اس کو بتائے گا مائکرو کنٹرولر کو کہ میں نے اس پن کو ایز این RX یوز کرنا ہے، یعنی ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے یوز کرنا ہے، اور میں نے اس پن کو ایز ٹرانسمٹ یوز کرنا ہے، ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کے لیے. لیکن اس پن کو میں نے ایز این RB3 یوز کرنا ہے فار جنرل پرپز ڈیجیٹل ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. تو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کس پن سے آپ نے کیا کام لینا ہے ڈپینڈنگ اپون یور ہارڈ ویئر. لیکن یاد رکھیں کسی ایک گیون سرکٹ کے اندر ایک پن کو ایک ہی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پروگرام کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جس پن کو جس مرضی کام کے لیے استعمال کر لیں جو اس کے اوپر کام لکھے گئے ہیں. مثلا یہ پن نمبر 11 اس وقت جو اس کنٹرولر میں RB5، اس کے اوپر اور کوئی فنکشن نہیں ہے، صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں. رائٹ. اور ڈیفینیٹلی 2 پنز پاور سپلائی کی ہوں گی، ایک VSS اور ایک VDD. VSS از گراؤنڈ اینڈ VDD از پازیٹیو. مائکرو کنٹرولرز جو یوزلی ہم یہ مائکرو کنٹرولرز یوز کرتے ہیں یہ 5 volts پاور سپلائی پر چلتے ہیں. سو ریممبر آپ اس کو 12 volts پاور سپلائی نہیں دے سکتے، یہ خراب ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو 5 volts پاور سپلائی آپ کو ڈیفینیٹلی بنانی ہوگی اپنے مائکرو کنٹرولرز کے ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے. اس کے علاوہ یہ 2 پنز اور ہیں، ان کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے، OSC1 اور OSC2. جسٹ فار بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ عام طور پر ایک کرسٹل آسیلیٹر لگاتے ہیں جو کہ اس کو ٹائمنگ امپلسز پرووائڈ کرتا ہے، جس کی بیس کے اوپر یہ چلتا ہے. جس طرح سے آپ کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا 2.4 گیگا ہرٹز کا ہے، یہ 1 گیگا ہرٹز کا ہے. تو وہ گیگا ہرٹز کیا ہوتے ہیں؟ وہ بیسیکلی امپلسز ہوتی ہیں جن امپلسز کے اوپر آپ کا پروسیسر چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ ایک کرسٹل آسیلیٹر لگاتے ہیں جو اس کو امپلسز دیتا ہے. تو عام طور پر یہ جو کنٹرولرز ہیں یہ 4 میگا ہرٹز، 8، 12، 20 اپ ٹو 48، اس سے زیادہ میگا ہرٹز والے بھی ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کو کتنی سپیڈ چاہیے. لیکن یاد رکھیں جتنی زیادہ سپیڈ کے اوپر آپ استعمال کریں گے یہ آپ کی بیٹری سے انرجی اتنی ہی زیادہ کنزیوم کرتا ہے. تو لہٰذا سپیڈ اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنی آپ کو ریکوائرڈ ہے. فارگیٹ اباؤٹ اٹ، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. ایک مائکرو کنٹرولر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مائکرو کنٹرولر کی بے تحاشا پنز ہوتی ہیں، تو اس کو آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر بہت سارے چھوٹے سے ICs لگے ہوئے ہیں جو کہ ایک مربوط سسٹم کے ساتھ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور ان کی انپٹس اینڈ آؤٹ پٹس جو ہیں وہ باہر نکالی گئی ہیں. جسٹ لائک دس کہ یہ ایک کور ہے مائکرو کنٹرولر کا جس کے اندر یہ IO پورٹس ہیں جن کا نام پورٹ A، پورٹ B، پورٹ C، D، E ہے، اور یہ ساری کی ساری کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں آپ کے CPU کے ساتھ. CPU کے ساتھ آگے ٹائمرز ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر پروگرام میموری ہے، اس کے اندر EEPROM میموری ہے، اس کے اندر RAM ہے، اس کے اندر اسپیشل فنکشن رجسٹرز ہیں. اسی طرح سے یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے، USART سیریل کمیونیکیشن ہے، اسپیشل کمیونیکیشن ہے، SPI ہے، I2C ہے، وغیرہ وغیرہ، اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورشن ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی چپ کے اندر مینوفیکچر کی گئی ہیں. اور ایک چپ کے اندر کون کون سی چیزیں ہوں گی یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ماڈل کے اوپر. ضروری نہیں ہے کہ دنیا جہان کی ساری چیزیں ایک ہی کنٹرولر کے اندر ڈال دی جائیں. اسی لیے مارکیٹ میں بہت سارے ڈفرینٹ کنٹرولرز اویلیبل ہوتے ہیں ایون سیم کمپنی کے، کیونکہ کسی کے اندر
یہ دو چیزیں ہوں گی، کسی کے اندر یہ پروگرام میموری زیادہ ہوگی، کسی کے اندر یہ فیچر موجود ہوگا یہ نہیں ہوگا، کسی کے اندر یہ موجود ہوگا یہ نہیں ہوگا، اور کسی کے اندر کے سارے فیچرز بھی موجود ہو سکتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جتنے یہاں دکھائے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی اور فیچرز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اندر اور بہت سارے فیچرز ہیں جو کہ اس آئی سی میں نہیں دکھائے گئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب کنٹرولرز کا کام ایک جیسا ہی ہوگا، لیکن کس کے اندر کتنی فیسلٹیز موجود ہیں وہ آپ کے انڈیویجول ماڈل نمبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. رائٹ. تو اب ہم نے کام کیسے کرنا ہے، ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پروگرام دا مائکرو کنٹرولر. اب تک ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ مائکرو کنٹرولر سے کام لینے کے لیے اس میں ایک پروگرام دینا ضروری ہے. اب پروگرام دیا کیسے جائے گا، اس کا کوئی مشکل کام نہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنا لیپ ٹاپ یا اپنا ایک بیسک آپ کو پی سی چاہیے، پرسنل کمپیوٹر، سمپل سا، کوئی بہت زیادہ اس میں پاورفل اور وہ ضرورت نہیں ہے. اس کے جو سافٹ ویئر ہیں کوئی بہت زیادہ میموری انٹینسو نہیں ہوتے. اس میں آپ ایک ایسا پروگرام انسٹال کریں گے جس کو کہ مائکرو کنٹرولر کا کمپائلر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مائکرو کنٹرولر کا کمپائلر. اور وہ مائکرو کنٹرولر اور مائکرو جو بنانے والی کمپنی ہے اس کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ اے وی آر کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کمپائلر ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ مائکرو چپ پک کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اس کا کمپائلر ڈفرینٹ ہوگا. اور ایون لیٹس سے میں مائکرو چپ پک کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی کمپائلرز کئی کمپنیز بناتی ہیں اور مختلف لینگویجز میں بناتی ہیں. کچھ لینگویجز بیسک لینگویجز ہیں، سی لینگویج ہے، پاسکل ہے، اس طرح سے اور بہت ساری لینگویجز ہیں. لیکن آپ کو ایک کمپائلر چاہیے ہوگا، اور وہ کمپائلرز اکثر تو فری ٹو ڈاؤن لوڈ ہیں جو ان کے ڈیمو ورژنز ہیں. سو یہ بھی بہت اچھی بلیسنگ ہے کہ ایک ہابیسٹ کی ریکوائرمنٹ کے لیے جو کمپائلر ہے وہ بھی آپ کو مفت مل سکتا ہے. سو آپ کمپائلر اپنے کمپیوٹر پر انسٹال کریں گے اینڈ دین یو رن دیٹ پروگرام. تو وہ اس کا ایک انٹرفیس آ جائے گا جسٹ لائک جیسے آپ کے پاس مائکروسافٹ ورڈ کا انٹرفیس آ جاتا ہے. اینڈ اس کے اوپر آپ پروگرام لکھیں گے. وہ پروگرام آپ اس لینگویج میں لکھیں گے جس لینگویج کا وہ کمپائلر ہے. مثلا اگر آپ نے بیسک لینگویج کا کمپائلر انسٹال کیا ہے تو آپ اس میں جو پروگرام لکھیں گے وہ بیسک لینگویج میں لکھیں گے. وہ لینگویج کیا ہے وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی. وہ زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل انگلش لائک لینگویج ہوتی ہے، اور چند ایک کمانڈز ہوتی ہیں، چند ایک کنٹرول ورڈز ہوتے ہیں. وہ آپ جیسے جیسے ایکسپیریمنٹ کریں گے سیکھیں گے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہر کمپائلر کے ساتھ اس کی ہیلپ فائل بھی ہوتی ہے، اس کے ٹیوٹوریلز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے. سو کمپائلر انسٹال کریں گے اور آپ اس کے بعد اس کی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک مائکرو کنٹرولر کا پروگرام اس میں لکھیں گے. اس کے بعد جب ہم پروگرام لکھ لیا تو وہ تو انگلش لائک لینگویج میں ہے، اس کو مائکرو کنٹرولر نہیں سمجھ سکتا، اس انگریزی کو. اس کو ہمیں ایک ایسے فارم میں کنورٹ کرنا ہے جس کو مائکرو کنٹرولر سمجھ سکتا ہے. تو لہٰذا اس کمپائلر کو ہم انسٹرکشن دیں گے کہ مجھے ایک اس کو کمپائل کر دو. جب وہ اس پروگرام کو کمپائل کرے گا تو ایک اور فائل بن جائے گی جس کی ایکسٹینشن ہیکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو پروگرام کا نام ہوگا ڈاٹ ہیکس فائل. ہیکس فائل کے اندر نمبر ہی نمبر ہوں گے جو کہ ہماری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن ان کو مائکرو کنٹرولر سمجھ سکتا ہے. یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوگی اس کوڈ کی. تو یہ کوڈ جو کہ ہائی لیول لینگویج ہے، جو کہ انگلش لائک لینگویج میں ہوگا، یہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو نمبرز جس کو کہ مائکرو کنٹرولر سمجھ سکتا ہے. دین یو نیڈ اے اسپیشل ہارڈ ویئر جو کہ زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتا، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مل بھی جاتا ہے مارکیٹ سے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، جس کو پروگرامر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، برنر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروگرامر. عام طور پہ ہم پروگرامر سے مراد ایک فزیکل بندے کو لیتے ہیں جو پروگرامنگ کرتا ہے. تو یہاں پر الیکٹرانکس کی دنیا میں پروگرامر ایک ایسا ہارڈ ویئر ہوتا ہے جو کہ ایک طرف تو آپ کے پی سی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، یہ والا اینڈ پی سی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور اس کا دوسرا اینڈ آپ کے ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتا ہے، یا اگر نہ بھی ہو تو آپ جو مائکرو کنٹرولر ہے اس کو نکال کے اس پروگرامر کے بیچ میں لگائیں گے اور پھر اپنے اس کو انسٹرکشن دیں گے کہ اس پروگرام کو اس میں ٹرانسفر کرتا ہوں. تو یہ کمپیوٹر اس کیبل کے تھرو کمیونیکیٹ کرتا ہوا اس پروگرام کو، یہ جو نمبرز پہ کنورٹ ہوا تھا، آپ کے مائکرو کنٹرولر کی پروگرام میموری میں ٹرانسفر کر دے گا. سو ونس دا پروگرام از ٹرانسفرڈ، اب اس کنٹرولر کو آپ اپنے سرکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. سو یو ریموو اٹ فرام دس پروگرامر اور اپنے ایکچوئل ہارڈ ویئر میں جہاں پہ اس نے چلنا ہے وہاں پہ لگاتے ہیں، اینڈ یو اسٹارٹ اٹ
اینڈ یہ پروگرام اپنا کام کرنا شروع کر دے گا، اور جو آپ کا ڈیوائس ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. اگر وہ روبوٹ ہے، روبوٹ کا کام شروع ہو جائے گا. اگر وہ LED ڈسپلے ہے، LED ڈسپلے، جو بھی آپ نے کام کیا. اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہو اس پروگرام میں یہ ایک فالٹ آ رہی ہے، اس میں کچھ غلطی ہے، سو یو ول گو بیک ٹو یور پیرنٹ پروگرام، اس کو ڈیبگ کریں گے اور آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یہاں پہ کیلکولیشن میں غلطی کی ہے، میں نے اس کو تبدیل کرنا چاہیے. تو آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں. اگین یو کمپائل اٹ، دوبارہ ہیکس فائل بنتی ہے، کنٹرولر کو دوبارہ ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، نیا پروگرام اس میں بند کرتے ہیں، پچھلا پروگرام ختم ہو جائے گا، نیا پروگرام اس پہ اوور رائٹ ہو جائے گا. یو ٹرانسفر اٹ بیک ٹو یور ڈیولپمنٹ بورڈ اینڈ یو ٹیسٹ اٹ اگین. رائٹ؟ تو یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے مائکرو کنٹرولرز کو پروگرام کرنے کا. بیسیکلی آپ کو ایک کمپائلر چاہیے کسی بھی لینگویج کا جو آپ کے مائکرو کنٹرولر کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد آپ ہیکس فائل بنائیں گے. آپ کو ایک ہارڈ ویئر کا پیس چاہیے جس کو کہ پروگرامر کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بورڈ چاہیے جس کے اوپر آپ اپنے مائکرو کنٹرولر اور باقی کا سرکٹ آپ نے لگایا ہوا ہے کنٹرول کرنے کے لیے. دیٹس اٹ. آج کل کی جو ہم لوگ جو پروگرامنگ کرتے ہیں اس میں آپ کو اس IC کو یہاں سے نکال کے برنر میں نہیں لگانا پڑتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کیبل ہوتی ہے جو اس بورڈ پہ اٹیچ ہو جاتی ہے. سو جسٹ ٹرانسفر دی پروگرام تھرو دس پروگرامر انٹو دا بورڈ. اور اب جو نئے کنٹرولرز ہیں ان کے اندر ایک ایسی فیسلٹی بھی ہے جس کو ہم بوٹ لوڈر کہتے ہیں کہ یہ مائکرو کنٹرولر کے ساتھ یہ کیبل ہوتی ہے جو ڈائریکٹ PC میں لگ جاتی ہے، اینڈ سمپلی آپ یہاں سے ڈائریکٹ مائکرو کنٹرولر میں پروگرام ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ایون دس ہارڈ ویئر. لیکن جو میں نے آپ کو سسٹم بتایا ہے سارا، دس از دی اسٹینڈرڈ پریکٹس. اس میں ماڈیفکیشنس بہت ساری پاسبل ہیں، لیکن ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس یہ ہے کہ آپ کو ایک PC چاہیے ہوگا، اس کے لیے کمپائلر چاہیے ہوگا، ایک آپ کو پروگرامر چاہیے ہوگا، اور ایک آپ کو ڈیولپمنٹ بورڈ جو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یا آپ بنا بنائے لے لیں، آپ کو وہ چاہیے ہوگا. یہاں میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ یہ کیسا یہ پروٹون بیسک ایک کمپائلر ہے جو کہ بیسک لینگویج کو یوز کرتا ہے. بہت پاپولر ہے اسٹوڈنٹس میں اینڈ ہابیسٹ میں، کیونکہ اس کی لینگویج جو از ویری ایزی، اور اس میں آپ اس طرح سے آپ کوڈ لکھتے ہیں، اور کوڈ لکھنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو کمپائل کرنے کا کہتے ہیں. یہاں کوئی بٹن ہے کمپائل کرنے کا، اس کو کمپائل کرنے کا کہتے ہیں، تو یہ اس کو کمپائل کر کے ہیکس فائل بنا دیتے ہیں. یہ ایک اور کمپائلر ہے جو کہ مائکرو الیکٹرونیکا نام کی کمپنی ہے. یہ C لینگویج کا کمپائلر میں نے یہاں آپ کو دکھایا ہے. سو اگین دس از اے ہیوج ویری پاورفل انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ جس میں کہ آپ کو یہاں پہ آپ یہ پروگرام لکھتے ہیں، یہاں پر آپ اس کی ڈیبگنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ لائبریریز اویلیبل ہیں اور سارے اپنے پروگرام کو مینیج کرنے کی چیزیں. اگین یہاں پروگرام لکھنے کے بعد آپ یہاں سے بٹن پریس کرتے ہیں بلڈ کرنے کا، اور یہ آپ کو آپ کی ہیکس فائل بنا دیتا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی مزیدار سافٹ ویئر ہے جس کا نام فلو کوڈ ہے. اس میں آپ کو پروگرامنگ کرنے کے لیے بجائے کمانڈز دینے کے آپ سمبلز دیتے ہیں، جیسے فلو چارٹ کے سمبلز ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنے او لیولز میں یا میٹرک میں یا FSC میں پڑھے ہوں گے کہ آپ کمپیوٹرز میں فلو چارٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ میرا پروگرام کا فلو کیسے چلے گا. تو آپ اس میں اس سافٹ ویئر میں آپ بیسیکلی فلو چارٹ بناتے ہیں، اور ہر فلو چارٹ کے ساتھ آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کام کرنا ہے، یہاں کیا کام کرنا ہے، یہاں کیا کام کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی اس فلو چارٹ کو یہ سافٹ ویئر ایک لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر آپ کے لیے ہیکس فائل بنا دیتا ہے. سو دس از فیئرلی ویری ویری ایزی ٹو یوز. تو بیسیکلی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو ہیکس فائل جنریٹ کرنی ہے بیسڈ اپون یور آئیڈیا جو آپ مائکرو کنٹرولر سے کام لینا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ بیسک لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ C لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اسمبلی لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ فلو کوڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یو کین یوز اینی تھنگ، لیکن ان سب کا اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہیکس فائل بنے گی، اور ہیکس فائل جو ہے وہ آپ کو مائکرو کنٹرولر میں ٹرانسفر ہو جائے گی. سو وچ لینگویج ٹو چوز؟ میرا خیال ہے جو بگنرز ہیں دے شوڈ اسٹارٹ ود دا فلو کوڈ، اور انٹرمیڈیٹ لیولز دے شوڈ گو ٹو دا بیسک لینگویج، اور جو لوگ پروفیشنل لیول پہ جانا چاہتے ہیں دے شوڈ گو فار C لینگویج. سو یہاں اگین وہی بات بتائی میں نے کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ جو کنٹرولر کی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے اس میں ایک IDE یعنی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ جس میں آپ پروگرام لکھتے ہیں، وہ آپ کے پاس کمپائلر میں جاتی ہے، اور کمپائلر آپ کے پاس ہیکس فائل بنا دیتا ہے. ہیکس فائل اس طرح کے نمبرز کے فارم میں ہوتا ہے
جو کہ مائکرو کنٹرولر سمجھتا ہے کہ یہاں پہ کیا کام کرنا تھا. بات ہو رہی تھی کہ آپ کو ایک پروگرامر چاہیے ہوگا. تو پروگرامرز جو ہیں وہ آپ کو ملی ملائے مارکیٹ سے بھی مل سکتے ہیں, آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. یہ ایک سمپل سا پروگرامر ہے جو کہ سیریل پورٹ کے اوپر اٹیچ ہوگا. یہ پروگرامر JDM پروگرامر کہلاتا ہے. اس کا انٹرنیٹ کے اوپر فری اس کا سرکٹ اویلیبل ہے, آپ بنا سکتے ہیں اس کو. تو تقریباً تمام کامنلی یوز ہونے والے جو پک مائکرو کنٹرولرز ہیں ان کو یہ پروگرام کر لیتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سیریل پورٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگا. تو سیریل پورٹ لیپ ٹاپ کمپیوٹرز میں نہیں ہوتی. ایون جو نئے آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں ان میں بھی سیریل پورٹ نہیں ہوتی. تو سیریل پورٹ اس کو چاہیے. جو عام طور پر جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز تھوڑے سے پرانے والے ملتے ہیں ان میں سیریل پورٹ ہوتی ہے. اٹ ورکس فائن ود اٹ. لیکن لیپ ٹاپ کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے پھر یوزفل نہیں ہے. لیکن فائدہ کیا ہے کہ چند ایک کمپوننٹس ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ دس از گوئنگ ٹو کاسٹ یو مور دین 70-80 روپیز سے زیادہ اس کی کاسٹ نہیں ہے. اور اگر آپ مارکیٹ سے بنا بنایا لیں تو یہ 200 روپے تک کا آپ کو آرام سے بنا بنایا مل سکتا ہے. JDM پروگرامر, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک پروگرامر ہے, ملٹی چپ پروگرامر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بڑا سارا ساکٹ لگا ہوا ہے. اس میں تمام قسم کے کنٹرولرز انسرٹ کیے جا سکتے ہیں. آپ 40 پن کا لگانا چاہیں وہ لگا لیں, 28 پن والا ہے وہ بھی فٹ ہو جائے گا, 8 پن والا ہے وہ بھی فٹ ہو جائے گا. لیکن ان کی جو لوکیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی جو اس کے مینول میں بتائی گئی ہوں گی. اور اگین دس از سیریل پورٹ بیسڈ IC ہے جو کہ پروگرامر ہے. کمرشل پروگرامرز بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بنے بنائے جو اسٹینڈرڈ پروگرامرز ہیں جو کہ پروفیشنلز کے لیے ہوتے ہیں. فرق کام میں کوئی نہیں ہے. ریممبر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا ایک سستے والا 200 روپے والا پروگرامر ہے وہ مائکرو چپ کے اندر پروگرام گندے طریقے سے رائٹ کرے گا اور یہ والا جو ہے یہ ایک اچھے طریقے سے رائٹ کرے گا. ایسا نہیں ہے. ونس دا پروگرام از ریٹن اٹ از ریٹن. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق ان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ ڈبہ اچھا ہوتا ہے, زیادہ نمبر آف کنٹرولرز کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے اندر اپنی میموری بھی ہوتی ہے جس کے اندر آپ پروگرامز کو اسٹور کر سکتے ہیں. اور مارکیٹ میں جب آپ اپنی سائٹ پہ جب جاتے ہیں جو پروفیشنل لوگ تو ان کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ساتھ نہیں لے جانا پڑتا ہے. سو باقی اس کے لحاظ سے کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن قیمت میں ڈیفینیٹلی بہت فرق ہوتا ہے. کیونکہ کمرشل پروگرامرز اس طرح کے آپ کو سم اراؤنڈ 2000 سے لے کے 25-30 ہزار روپے تک کے اویلیبل ہوتے ہیں. پکٹ 2 یہ مائکرو چپ کا اپنا ڈیزائن ہے اور ایک بہت ہی اچھا بہت پاپولر پروگرامر ہے. یہ مائکرو چپ کا اپنا بنا ہوا ہے جو مائکرو چپ کمپنی جو یہ پک مائکرو کنٹرولرز بناتی ہے. USB بیسڈ ہوتا ہے یہ, اور ان سرکٹ اٹیچ ہوتا ہے, وہیں پہ پروگرام کرتا ہے, ڈیبگ کرتا ہے. اور یہ اوپن سورس ہے. اس کا سرکٹ انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے, کوئی بھی شخص بنانا چاہے تو خود بنا سکتا ہے. اس لحاظ سے مارکیٹ میں لوکلی بہت سارے لوگوں نے یہ پک کٹ 2 کے نام سے پروگرامر بنائے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کو سم ویئر اراؤنڈ 1000 روپے سے لے کے 2000 روپے تک کا آرام سے مل جاتا ہے. اینڈ دس از اے بیوٹیفل ٹول. USB کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, آپ لیپ ٹاپ کے ذریعے اس پہ پروگرامنگ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ ان سرکٹ پروگرامنگ کا ہیڈر لگا ہوا ہے جو آپ کے ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ لگ جاتا ہے. بہت سارے ایسے پک کے 2 بھی لوگوں نے بنائے ہیں جن کے اوپر ایک وہ زپ ساکٹ لگا ہوا ہے اور آپ اپنا مائکرو کنٹرولر اس کے اندر انسرٹ کر کے پروگرام کر سکتے ہیں. وہ بھی بہت اچھا ہے. سو آئی وڈ سے کہ اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو اور آپ کے پاس سیریل پورٹ اویلیبل ہے تو یوز اے JDM پروگرامر جسٹ ٹو اسٹارٹ ود. اور اف یو آر ڈیم سیریس تو اینڈ یو کین افورڈ تو دس از بیوٹیفل تھنگ. آپ یہ پک کے 2 لیں. پھر آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بورڈ چاہیے جس کے اوپر آپ کا مائکرو کنٹرولر اور اس کی کنٹرول سرکٹری لگائی گئی ہے. آپ یہ بریڈ بورڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ہر مرتبہ اور ہر پروجیکٹ کے لیے بریڈ بورڈ پہ بنانا ایک ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے بنے بنائے جنرل پرپز ڈیولپمنٹ بورڈز ملتے ہیں مارکیٹ میں جس میں مائکرو کنٹرولر کے لیے ساکٹ لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو آسیلیٹر اور باقی چیزیں, پاور سپلائی ہے, 5 وولٹس کی پاور سپلائی, یہ سب کچھ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو آل یو نیڈ از ٹو پلگ ان دا کنٹرولر. اس کے اندر آپ اس کو پروگرام کریں. یہ ان سرکٹ پروگرامنگ کا ہیڈر ہے جہاں پر آپ کا پک 2 یا دوسرے پروگرامرز ہیں ان کی کیبل اٹیچ ہو جائے گی.
جسٹ اس کے ذریعے پروگرام ٹرانسفر کریں اور یہ آپ کی کنٹرول لائنز ہیں جہاں سے آپ کو ڈیٹا ان پٹ یا آؤٹ پٹ ملے گا. یہ آپ کی ان پنس کے ساتھ کورسپونڈ کر رہے ہیں. یہاں سے آپ اپنی باقی کا سرکٹ جو بھی آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. فیئر انف. اس طرح کے ڈیولپمنٹ بورڈ چھوٹے بھی ملتے ہیں, بڑے بھی ملتے ہیں, بہت ساری ورائٹی اویلیبل ہے. سو لیٹس کم ٹو دی بیسک سرکٹ. یہ جو ہم نے 18 پن کا مائکرو کنٹرولر پیک کا بنایا تھا, یہاں پہ 16F84 دکھایا گیا ہے, لیکن the circuit is same for all 18 pin PIC مائکرو کنٹرولرز. ان میں ایک پن ہوتی ہے which is called MCLR یعنی ماسٹر ریسیٹ. یہ ریسیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بار لگی ہوئی ہے, اور میں نے آپ کو پہلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ جب بھی کسی پن کے اوپر بار ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو نیگیٹو دیں گے تو یہ ایکٹیویٹ ہوگی. سو لہٰذا جب اس پن کے اوپر گراؤنڈ آئے گا تو یہ ریسیٹ کر دے گا اس کنٹرولر کو, جسٹ لائک اے ریسیٹ بٹن. تو کیونکہ ہم نے اس کو ریسیٹ کے طور پہ یوز نہیں کرنا تو ہم نے اس کو یہاں سے آپ ڈائریکٹ 5 وولٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. پریفریبل ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک 10K کی رجسٹر کے تھرو 5 وولٹ پہ کنیکٹ کریں, کیونکہ یہی پن جو ہے پروگرامنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. اور آپ کو ایک کرسٹل آسیلیٹر چاہیے ہوگا. یہ آپ کو ایک آسیلیٹر کرسٹل مارکیٹ میں آرام سے مل جاتا ہے. ہم نے پچھلی آپ کو کمپوننٹس کے اس میں دکھایا بھی تھا. یہ تقریباً 7-8 روپے کا کرسٹل مل جاتا ہے. ڈپینڈنگ اپون دس کنٹرولر آپ 4 میگا ہرٹز 20 میگا ہرٹز جتنا بھی آپ کا کنٹرولر سپورٹ کرتا ہے وہ آپ کرسٹل لگائیں گے, اور اس کے ساتھ 2 کیپیسٹرز 25 PF یا 30 PF کو اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے لگا کے گراؤنڈ کر دیں گے. دیٹس اٹ. اور اس کی جو 2 پنس ہیں وہ ان 2 پنس پہ جائیں گی جس کے اوپر OSC1 اور OSC2 لکھا ہوا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی تھی یہ, ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پن ہے OSC1 اور OSC2. تو آپ کا کرسٹل ان 2 پنس کے اوپر اٹیچ ہوگا. اور ڈیفینیٹلی یہاں پر ایک 5 وولٹ کی پاور سپلائی چاہیے ہوگی اور ایک گراؤنڈ چاہیے ہوگی. اور آگے کی باقی کی جتنی پنز ہیں یہ جن کو RB01 RB2 3 4 5 6 7 اس نے کہی ہیں, یہ سارے کی ساری جنرل پرپز IO پنز ہیں, ان پٹ آؤٹ پٹ پنز ہیں. ان کو آپ ایز این ان پٹ بھی کنفیگر کر سکتے ہیں, ایز این آؤٹ پٹ بھی کنفیگر کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا پروگرام. تو ان کے ساتھ آپ ایک ڈیفینیٹلی ایک رجسٹر لگاتے ہیں, کرنٹ لمیٹنگ رجسٹر, کیونکہ یہ پنز جو ہیں 25 ملی ایمپیئر سے زیادہ کرنٹ نہیں دے سکتی. کتنی؟ 25 ملی ایمپیئر, جو کہ بہت تھوڑی سی کرنٹ ہے. دس از اے گڈ سگنل بٹ ناٹ انف ٹو پاور اے موٹر یا ٹو پاور اے بگ LED. تو لہٰذا یہ LEDs جو ہیں یہ کیونکہ جب آن ہوتی ہیں تو بہت ہیوی کرنٹ ڈرا کر سکتی ہیں, اس لیے ان کے ساتھ سیریز میں ایک رجسٹر جو ہے کرنٹ لمیٹنگ رجسٹر تقریباً 120 اوم, میں تقریباً 220 اومس کی یوز کرتا ہوں, 330 اومس کی بھی یوز کرتے ہیں لوگ ڈپینڈنگ اپون اس LED کے اوپر. تو ایک کرنٹ لمیٹنگ رجسٹر ضرور آپ سیریز میں لگائیں گے, اور اس کے ساتھ آپ کی باقی کی جو LED کی دوسری پنز ہیں وہ آپ گراؤنڈ کر دیں گے. اینڈ دیٹس اٹ, دس از اے سمپل سرکٹ. تو نیکسٹ ہم اب آپ کو ایک مائکرو کنٹرولر کے ساتھ ایک LEDs کو کنٹرول کرنے کا ایک سرکٹ بنا کے ڈیمونسٹریٹ کریں گے. پہلے ڈیفینیٹلی میں پروٹیس میں کروں گا اور اس کے بعد آپ کو فزیکلی بنا کے دکھاؤں گا, اور پھر آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ایک ہی سرکٹ کو ہم تھوڑا سا پروگرام میں تبدیلی کریں گے تو اس میں جو بیہیویئر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اینڈ دیٹ از دی فن, کہ آپ کو فزیکلی ہارڈ ویئر میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کا جو سرکٹ ہے اس کا بیہیویئر تبدیل ہو جائے گا. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. مائکرو کنٹرولرز آر دا فیوچر آف ٹیکنالوجی, اینڈ اگر آپ اس کو گریب کر لیتے ہیں اور بیسک الیکٹرانکس آپ کو تھوڑی بہت آتی ہے تو بلیو می یو کین میک اے لاٹ آف ڈفرینس, لاٹس آف ڈیوائسز. اور ایٹ لیسٹ بنا نہیں سکتے تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کم از کم اس کو سمجھ ضرور سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.